نہیں کی، ان کی اچھی پرورش نہیں کی، تو یہی بچے ہمارے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ آپ تعلیم کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ رہا ہے، ان کے پیچھے ان کی ماں کی تربیت رہی ہے، ان کے پیچھے ان کے والدین کی تربیت رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ وقت کے ابدال بنے، وقت کے ولی بنے، وقت کے بزرگ بنے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات، آج کی مائیں جو ہے اس طرف توجہ ہی نہیں دیتی، ان کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہمارا بچہ بھی ہے وقت کا ولی بنے، ہمارا بچہ بھی جو ہے حافظ قرآن بنے، ہمارا بچہ بھی عالم دین بنے، ہمارا بچہ بھی جو ہے آگے چل کر کے نیک صالح بنے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہے، کون ان کو نہیں جانتا ہے، ہر شخص ان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اگر ان کی اس بزرگی کو دیکھا جائے کہ اتنے اعلیٰ درجے کے بزرگ بنے ہیں کہ ان کی ماں کی تربیت تھی، ان کی ماں کی محنت تھی، جس کی وجہ سے وہ وقت کے ولی بنے، اور آج ہر مسلمان ان سے محبت کرتا ہے، آج ہر مسلمان ان کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ انہیں کا بچپن کا واقعہ ہے کہ 17-18 سال کی عمر ہے، پڑھنے کا تو بڑا شوق تھا، لیکن جو ہے گیلان کے اندر جو ہے مدرسے میں انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی، لیکن آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کو بڑا شوق ہوا، اور اس وقت بغداد جو ہے علم کا مرکز ہوا کرتا تھا، کہ بغداد میں جو ہے بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء موجود تھے، تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے بغداد جانا ہے، وہاں جا کر کے علم حاصل کرنا ہے۔ یہ مختصراً میں آپ کو ان کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ آخر جو اتنے بڑے ولی بنے ہیں وہ کس طرح بنے ہیں۔ تو جب وہ چلنے لگے اور اس وقت جو سفر ہوا کرتے تھے وہ جو ہے قافلے کی صورت میں ہوا کرتے تھے، اور جو ہے لوگ اونٹ پر، گھوڑوں پر، اسی طرح بیل گاڑی پر جو ہے سفر کیا کرتے تھے، تو ان کو ایک قافلے کے ساتھ کر دیا گیا جو بغداد جا رہا تھا، اور ان کی والدہ نے ان کو 40 دینار ان کی بغل کے پیچھے سی دیے، اور چلتے ٹائم یہ نصیحت کر دی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، چاہے کتنی بھی مصیبت آ جائے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ بچے نے اپنی ماں کی بات کو یاد رکھا، اور جب یہ قافلہ روانہ ہوا، ہمدان پہنچا، وہاں جا کر کے جو ہے کچھ دن آرام کیا۔ جب ہمدان سے آگے بڑھتا ہے تو ڈاکوؤں کا سامنا ہوتا ہے، ڈاکو جو ہے پورے قافلے کو گھیر لیتے ہیں، ان کے سامان چھیننا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہر ایک آدمی اس قافلے کا اپنا قیمتی سامان چھپا چھپا کر کے رکھ رہا تھا، لیکن جو ڈاکو تھے وہ مار مار کر کے ان سے سامان نکلوا رہے تھے۔ تو ایک ڈاکو ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے پاس کیا؟ اس لیے نوجوان تھے، زیادہ اچھے خاصے کپڑے بھی نہیں پہنے تھے، ایک گٹی کپڑوں کی دیے تھے، تو لوگوں کی طرف ذہنی نہیں جا رہا تھا، لیکن ایک نے پوچھ لیا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو وہ سوچا کہ بچہ مذاق کرتا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ دوسرا آتا ہے، پھر وہ ہے اس سے پوچھتا ہے تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 40 دینار ہے۔ وہ سوچتا ہے یہ مذاق کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جا کر کے اپنے سردار کو بتاتے کہ ایک بچہ ہے، دیکھنے میں غریب لگ رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو جو ڈاکوؤں کا سردار تھا وہ فوراً جو ہے آتا ہے، اور اس بچے سے جو آگے چل کر کے شیخ عبد القادر جیلانی بننے والے تھے ان سے آ کر کے پوچھتا ہے کہ بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ انہوں نے کہا کہاں ہے؟ اس نے کہا بغل کے نیچے میری ماں نے سی دیے تھے۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ جب تم نے اپنے پیسے اتنی محفوظ جگہ رکھے ہوئے تھے اور تمہیں پتا بھی ہے کہ ہم یہ سارا مال لوگوں کا لوٹ رہے ہیں، تو پھر یہ تم نے ہمیں کیوں بتا دیا ہے؟ اب سنیے ماں کی تربیت کا اثر، کہ ماں نے جو بات چلتے وقت ان کو نصیحت کی تھی، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے جھوٹ بولنے سے منع کیا، کہ چاہے تمہارے اوپر کیسی بھی مصیبت آ جائے لیکن کبھی جھوٹ نہ بولنا، اس لیے میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے اپنی ماں کے وعدے کو یاد رکھتے ہوئے میں نے سچ سچ بتا دی۔ جب یہ ڈاکوؤں کے سردار نے بات سنی اس کے دل پر ایک چوٹ لگی اور کہا کہ یہ اتنا سا بچہ اپنی
اپنے والوں کا سامان واپس کر دو، آج سے میں توبہ استغفار کرتا ہوں، اور اپنے دوستوں سے کہا تمہیں جو کرنا ہے کرو، ہم سے کوئی مطلب نہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے جو سردار کے ساتھ جو چیلے چپاٹے تھے، انہوں نے کہا ارے سردار، جب ہم نے برائی میں آپ کا ساتھ دیا ہے، جب غلط کاموں میں ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہے، تو کیا ہم نیک کام میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے؟ تو وہ سارے کے سارے لوگ کی توبہ استغفار کر کے اپنے اس حرکت سے باز آ گئے۔ تو یہ اثر ہوتا ہے ماں کی تربیت کا، کہ ماں جس طریقے سے اپنے بچے کو ڈھالے گی اسی طرف جو ہے بچہ آگے بڑھے گا، ویسے ہی اس کے اندر اثرات مرتب ہوں گے۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو بچپن ہی سے اچھی اچھی باتیں سکھائے، اچھی تربیت کرے، غلط کاموں سے روکے۔ تیسری بات جو سب سے اہم ہے، ایسا کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ رزلٹ جو ہے تقسیم ہونا ہے، اور یہ امتحان ہوا تھا رمضان سے پہلے۔ اب امتحان میں کسی کے نمبر کم